بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عمل ہے کہ دیکھیں ہر کوئی شخص جو ہے وہ وظیفے کرتا ہے اور طرح طرح کے آزمودہ وظیفے علماء کرام سے سنتا ہے اور علماء کرام کے وظیفوں پر عمل کرتا ہے۔ کچھ تو ان میں سے ایسے وظیفے ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا جو ہے ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے وظیفے ہیں کہ جو ویسے ہی لوگوں کو بتا دیے جاتے ہیں، ان میں مبتلا کیا جاتا ہے، لیکن وہ کسی مستند عالم دین یا کسی مستند کتاب سے جو ہے یا کسی ایسے شخص نے نہیں بتائے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ جو بالکل ٹھیک وظیفہ ہو تو اسے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھے۔ درود شریف کے بہت سارے فوائد ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، آپ بھی ان پر درود جو ہے وہ پڑھا کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں ہر کوئی وظیفہ کرتا ہے تو وظیفے کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ وہ شخص نماز کا پابند ہو، 5 وقت کا نمازی ہو۔ اگر 5 وقت کا نمازی نہیں ہے اور وہ وظیفے کرتا ہے تو یہ بالکل غلط کرتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ بالکل بھی قبول نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس عمل کے لیے 5 وقت کا نماز جو ہے وہ لازمی ہے۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کا نمازی نہیں ہے تو یہ وظیفہ بالکل نہ کریں، اس کے لیے 5 وقت کا نماز پڑھنا یہ لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل یعنی صلاۃ حاجت کی نیت باندھنی ہے، اور نیت کچھ اس طرح کرنی ہے کہ اے اللہ میں مقروض ہوں، یا آپ کی جو بھی حاجت ہے کہ یا اللہ مجھے یہ معاملہ درپیش ہے اور آپ میرے مالک ہیں، آپ بہترین رزاق ہے، آپ ہی مجھے دینے والے ہیں، دنیا میں کوئی مجھے نہیں دے سکتا اور نہ میں کسی سے گمان رکھتا ہوں، میں صرف تیرے سے مانگتا ہوں اور تجھی سے ہی مانگنے پر میں قادر ہوں، اور میں مانگتا رہوں گا اور تو ہی مجھے عطا کرتا ہے، اور تو ہی اس پر قادر ہے کہ مجھے رزق عطا کرے۔ تو اس کے لیے رزق کے لیے یہ وظیفہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی نیت باندھنی ہے۔ جیسے ہی 2 رکعت صلاۃ حاجت آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد شروع میں درود شریف پڑھ کر یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام یہ جو ہے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ عمل 17 دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے، اور ہر دن عشاء کی نماز کے بعد ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ وظیفہ مکروہ وقت میں نہ ہو، اور یاد رکھیے عورتوں کے لیے مخصوص ایام میں نہ ہو۔ آپ یہ جو ہے 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد نفل کی نیت سے صلاۃ حاجت کی نیت باندھ لیں، نیت آپ کے دل میں جو بھی ہے وہ کر لیں، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کر آخر میں جو ہے آپ شروع میں درود شریف اور 100 مرتبہ یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام یہ جو ہے 100 مرتبہ پڑھ کر شروع میں 1 مرتبہ درود، پھر 100 مرتبہ یہ، پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے۔ جب تک آپ کا کام نہیں ہوگا آپ نے یہ جاری رکھنا ہے۔ کوشش کرے کہ ہمیشہ جو ہے نماز پابندی سے پڑھے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کا یہ عمل کام نہیں کرے گا۔